فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے اور کیسر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے. اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، اور وہاں روضہ اقدس میں عمر عیش میں ہے. اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. اور گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا. اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے. ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. درود پاک. ابو ذر بھائی کی شادی کے پروگرام چل رہے ہیں، اس میں برکت کے لیے انہوں نے آج کا یہ پروگرام بھی سنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس نباہ کو باعث برکت بنائے اور خوشیوں والا گھر اللہ بنائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کامل اور مکمل دین دیا، جس میں زندگی کے ہر شعبے میں یہ اسلام رہنمائی کرتا ہے. یہاں تک کہ غم میں کیا کرنا ہے اور خوشی میں کیا کرنا ہے، اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے. اور میرے نبی کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ بنایا ہے، اور محفوظ بنایا ہی صرف نہیں بلکہ امت تک پہنچایا بھی ہے. آج آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو، ذرا بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کیسے تھے، ان کی سنت طریقہ کیا ہے، وہ نہیں بتا سکیں گے.
یہودیوں سے پوچھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوتے کیسے تھے، سنت طریقہ موسیٰ علیہ السلام کا بتاؤ، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ نہیں بتا سکیں گے۔ اور مسلمان عالم دین سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتا سکتے ہو، تو وہ سینہ تان کے کہے گا پوچھنا تیرا کام ہے، 63 سالہ نبی کی زندگی رکھنا میرا کام ہے۔ کسی نبی کی دین، کسی نبی کی سنتیں، کسی نبی کی شریعت طریقے محفوظ نہیں، میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ اور آپ کو اس کی وجہ پتہ ہے کہ باقی نبیوں کے طریقے محفوظ نہیں، میرے نبی کے طریقے محفوظ ہیں؟ جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، وہاں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے تھے جیسے میرے نبی کو ملے، کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے تھے جیسے میرے نبی کو ملے، جنہوں نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، دیکھا، دیکھ کر صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ امت تک پہنچایا بھی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، جہاں قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے کس طرح پڑھتے ہیں قاری حضرات؟ لا تأمننا، میرے ہونٹوں کو ذرا دیکھیے گا، لا تأمننا۔ اگر بچے کو سامنے استاد بیٹھا اور وہ پڑھ رہا اور بچہ لا تأمننا پڑھے تو استاد کہتے ہیں ہونٹ گول کرو، لا تأمننا۔ وہ کہتا ہے استاد جی یہ انا اعطینا پر بھی تو نون پہ تشدید تھی، وہاں تو آپ نے ہونٹ گول نہیں کروائے تھے۔ لقد من اللہ پر بھی تو نون تھا، وہاں آپ نے ہونٹ گول نہیں کرائے۔ آپ نے تو کہا تھا جہاں پیش ہو واو ساکن ہو وہاں پر ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسے قالو، کانو، اجرمو۔ آپ کہتے لا تأمننا، ہونٹ گول کرو۔ استاد جی قاعدہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ استاد کہتا ہے بیٹا قاعدہ اصول کچھ نہیں ہے، 1400 سال پہلے میرے نبی نے لا تأمننا پڑھا تو نبی کے ہونٹ مبارک گول ہو گئے تھے، صحابہ نے اتنی ادا بھی محفوظ کر کے آج ادھر حافظ آباد والوں تک پہنچا دی۔ بتاؤ نا یہ کتنا ٹائم لگتا ہے لا تأمننا، ہونٹ گول ہونے میں شاید سیکنڈ بھی نہ لگتا ہو، لیکن میرے نبی کی اتنی ادا بھی محفوظ ہے۔ اور محفوظ صرف نہیں ہے، دنیا تک پہنچی ہے۔ تو مجھے بتاؤ یہ جو دنیا تک پہنچی ہے تو نبی کو دیکھا کس نے تھا، اور دیکھ کر یہ ادائیں محفوظ کر کے دنیا تک پہنچانے والے کون تھے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ قرآن کریم کی 1200 سے زیادہ آیات اللہ نے نبی کے صحابہ کی شان میں نازل کی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی گفتگو میں کچھ دے کے جاؤں تاکہ بعد میں کسی مجلس میں کام آئے۔ آج دیکھیں صحابہ کرام پر بہت سے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھو، یہ مرزا انجینئر ایک آتا ہے، تم نے دیکھا ہوگا، یہ مرزا قادیانی کا پھپڑ لگتا ہے یا پتہ نہیں اس کا نواسا ہے یا پتہ نہیں پوتا ہے یا پڑ پوتا ہے یا جو بھی ہے کوئی وہی نسل لگتی ہے۔ جسے گھر میں ماں نہیں جانتی، بیوی نہیں پہچانتی، وہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے ان پر جن کو اللہ نے دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ شتر بے مہار۔ مولوی صاحب یہ جو ابھی میں 2-4 منٹ بات کروں گا اس کو کلپ بنانا اور چلانا، کیونکہ اس بدبخت کا کل ایک نیا کلپ آیا ہے۔ یہ مرزا صاحب، یہ جناب ابھی کل میں نے کلپ دیکھا نیا، یہ فلسطین کے مسئلے پر، تو کہنے اچھا زبان اتنی لمبی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو جن کے متعلق بات کر رہا ہوتا ہوں وہ نبی ہے یا کوئی صحابی ہے یا کوئی اللہ کا ولی ہے، ایسا سب کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ نعوذ باللہ حق رہا ہوتا ہے اور پھر جناب ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی حیا نہیں۔ اب فلسطین والا مسئلہ تو کہتے کیا ہوا، کیا کرو گے ان سے جا کے، کیسے لڑو گے؟ یعنی ان کے پاس اسلحہ، بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اتنی بڑی طاقت ہے، تم ان کے مقابلے میں فلسطین میں کر کیا سکتے ہو، لہذا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ظالم تم نہیں جانتے قرآن کریم کو کہ اللہ نے تو پہلے کہا تھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتوں نے بڑی جماعتوں کو شکست دی ہے۔ پھر تم نے نہیں دیکھا ہے افغانستان میں بھی تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کے مقابلے میں 48 ملک آئے ہیں۔ ساری چیزیں اسباب نہیں ہوتی، اسلحہ نہیں
نہیں ہوتا، ادھر اللہ پر توکل بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے سے مرزا بدبخت کیا کہتا ہے، آج دیکھو نا جی، ہم عقل سے کام لیں، آج دیکھو اگر خالد بن ولید جیسے 1000 بھی سامنے آ جائیں اور سامنے کوئی داڑھی منڈا ہاتھ میں کلاشن لے کے کھڑا ہوا ہو، اب بتاؤ نا خالد بن ولید جیسے 1000 بھی اس کا مقابلہ کہاں سے کر سکیں گے؟ وہ تلوار لے کے کھڑے اور یہ کلاشن لے کے کھڑا ہے۔ اور بدبخت تجھے پتہ نہیں ہے، خالد بن ولید جیسے ایمان والے تو بہت ایمان والے ہیں۔ آج کے ایمان 1000 ایمان والے کے پاس اگر ڈنڈا ہو، سامنے والے کے پاس کلاشن ہو، تیری عقل کام نہیں کرتی، تو کہے گا، تو کہتا جی یہ کیسے ان کو، اس ایک آدمی کو قابو کر سکتے ہیں؟ ایمان ہو تو تجھے پتا ہونا کہ کیسے قابو کر سکتے ہیں۔ قابو کرنے کے بہت طریقے ہیں، لیکن میں ان کو اہل ایمان کی نظر میں دیکھتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ قابو ایسے کریں گے، ایک کلاشن میں زیادہ سے زیادہ 30 گولیاں ہوتی ہیں، 30 اپنی جانیں دے دیں گے، 970 پکڑ کر اس داڑھی منڈے کلاشن والے کی بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ خالد بن ولید جیسے بھی آئے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ظالم بات کس کی کر رہا ہے؟ بات اس کی کر رہا ہے کہ جی وہ تلوار بھی لے کے آئے کیا؟ میں کہتا ہوں اگر وہ خالد کو 1000 گولیاں بھی مارتے، خالد کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی موت بستر پہ تھی، کیونکہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اللہ کی تلوار میدان جہاد میں ٹوٹا نہیں کرتی ہے۔ تم خالد کی بات کر رہے ہو۔ یہ مرزا بدبخت نے کیا ویڈیوز نہیں دیکھی؟ اسرائیلی پورے ٹینک لے کر آ رہے ہیں اور ان کے بچے ہاتھ میں پتھر سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام، یہ نبی کو دیکھنے والے، نبی کی زیارت کرنے والے، نبی کا دیدار کرنے والے، نبی سے براہ راست لینے والے، نبی کو براہ راست سننے والے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، یار یہ اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں۔ آج مولوی صاحب دعا کرتے ہیں تو آپ آمین کہتے ہو، ادھر امام الانبیاء دعا کرتے تھے تو صحابہ نبی کی دعا پہ آمین کہتے تھے۔ آج ہماری خواہش ہوتی ہے ہم نبی کے روزے پر جائیں تو ہم سلام پیش کریں تو نبی ہمیں سلام کا جواب دیں۔ تمنا ہوتی ہے یا نہیں؟ اور جنہیں نبی خود سلام کرتے تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اے نبی اگر یہ صحابہ آپ کے پاس آئے نا تو آپ انہیں سلام کیا کریں۔ اوئے اوئے، جنہیں اللہ کہہ رہا ہو کہ آپ انہیں سلام کریں۔ تو صحابہ اکرام کو کبھی تاریخ کے ترازو میں نہ پرکھنا کہ تاریخ میں یہ ہے جی، تاریخ میں یہ، وہ تاریخی شخصیات ہی نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ میں تمہیں یہاں سوزوکی بھر کے 3 ڈبے دوں اور ملبہ دوں اور یہ کیا کہتے کباڑ دوں اور سریا اور یہ سارا لوہا بھر کے اور کہوں اس کو تلوا کے لاؤ، آپ سیدھا جناب گاڑی سوزوکی سٹارٹ کرو اور جا کے سونار کی دکان پہ کھڑے ہو جاؤ اور کو یار تیرے پاس جو ہے نا یہ ترازو ہے، تو مجھے ذرا یہ مال تول کے دے، میں سوزوکی بھر کے لایا ہوں۔ وہ پہلے یوں دیکھے گا، پھر آپ کو یوں دیکھے گا، پھر کہے گا خیر تو ہے، تو مینٹل ہاسپٹل سے تو نہیں آئے ہو؟ تو کہے گا یہ کیا ہوتا ہے، کیا مطلب، میں کوئی پاگل ہوں؟ تیرے پاس ترازو ہے نا، یہ تول کے دے۔ وہ کہے گا بھائی جان بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ترازو ہے، لیکن اس ترازو میں سونا تلتا ہے، یہ سونا تولنے کا ترازو ہے۔ جو تول آیا یہ کباڑ مارکیٹ میں جا، وہاں جو ترازو ہے یہ مال وہاں تلتا ہے۔ ترازو دونوں ہیں لیکن تولنے چیز دیکھی جائے گی کہ کس کو کس پر تولا جائے۔ کسی شخصیت کو تاریخ کے ترازو میں تول لینا، لیکن صحابہ کو تولنا ہو تو قرآن کے ترازو میں تولنا ہے، کیونکہ وہ قرآنی شخصیات ہیں اور اتنے لاڈلے ہیں اللہ کے، اتنے لاڈلے ہیں۔ آپ اندازہ کرو ان کے دل میں آنے والا بوجھ وہ بھی اللہ رہنے نہیں دیتا، فوراً ختم کرتا ہے۔ یہ دیکھو میرے نبی کے صحابی ہیں، چھوٹے بچے تھے، ڈاکوؤں نے ان کے علاقے سے پکڑا انہیں اور پھر پکڑ کے بیچتے بکتے بکتے آخر بکے اور اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے لے لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اب یہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد اپنے بیٹے کے لیے پھرا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، ہوائیں چلتی تھی، بادل آتے تھے، بارش ہوتی تھی، یہ اپنے بیٹے کی یاد میں اشعار پڑھتے تھے، اتنے عاشق تھے اپنے بیٹے کے، میرا بیٹا تو کہاں ہے؟ آخر کسی نے کئی عرصے بعد بتایا کہ بھائی وہ تمہارا بیٹا ہم نے ادھر دیکھا ہے اور وہاں پر وہ ہے، چنانچہ آپ وہاں جائیے، بڑا پیسہ لے کر آئے کہ میں اپنے بیٹے کو پیسوں کے بدلے میں دوں گا، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لائے۔ پتا چلا جی وہاں پر محمد نام کے کوئی ہیں، ان کے پاس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید ابن حارثہ۔ چنانچہ اللہ کے نبی سے ان کے والد ملے اور کہا مجھے پتا چلا میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ مہربانی کریں جتنی رقم چاہیے آپ لے لیں، اس کو غلامی سے آزاد کر کے مجھے دے دیں۔ نبی نے فرمایا بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے بلاتا ہوں، تمہارے ساتھ جانا چاہے چلا جائے، میرے ساتھ رہنا چاہے تو زبردستی تو نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا یہ تو آپ کریموں سے بڑھ کر کریم نکلے، شفیقوں سے بڑھ کر شفیق نکلے، یہ تو آپ نے مہمان نوازی کی بالکل حدوں بھی کراس کر دی۔ ظاہر بات ہے بیٹا میرا ہے، میرے ساتھ ہی جائے گا۔ اسے کیا پتا تھا وہ ان زلفوں کا اسیر ہو چکا ہے جس حسن کو دیکھنے والا دنیا چھوڑ دیتا ہے لیکن اس گنبد خضرا کے حسین کو نہیں چھوڑتا۔ اسے کیا پتا ہے جس کو دیکھنے والا اپنی رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں لیکن اس سے ناتا تعلق نہیں توڑتے۔ کہاں بلوائیں؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آئے، نبی نے فرمایا انہیں جانتے ہو؟ فرمایا جی میرے والد ہیں۔ انہیں جانتے ہو؟ جی یہ میرے چچا ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، ان کے ساتھ جانا چاہتے تو چلے جاؤ اور میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ حضرت زید اٹھے اور نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہا دنیا چھوڑ سکتا ہوں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ محبت ہے، دنیا چھوڑ سکتا۔ والد کہنے بیٹا ہوش میں تو ہو؟ کعبہ ہم کبھی بے ہوش ہوتے تھے، جب سے انہیں دیکھا ہے پھر ہوش ہی ہوش ہے۔ پہلے بے ہوش ہوتے تھے، جبھی تو غازی علم الدین نے جب راج پال گستاخ کو قتل کیا نا تو وکیل نے کہا تھا تو کہنا جب میں نے اس گستاخ کو قتل کیا تھا ہوش میں نہیں تھا، تیری عمر قید میں تبدیل ہو جائے گی سزائے موت۔ بس اتنا کہہ دینا جج کے سامنے جب میں نے قتل کیا میرا ہوش ٹھکانے پہ نہیں تھا، ہوش میں نہیں تھا۔ غازی کہتے ہیں وکیل صاحب ساری زندگی تو بے ہوش تھا، اسی وقت تو ہوش آیا تھا، باقی ایام تو بے ہوشی میں گزارے، وہی تو ہوش کے لمحات تھے جب نبی کی محبت میں اپنی زندگی کا سودا کر دیا۔ اب یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا نا میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، والد نے کہا اچھا میں تو اس لیے تمہارے لیے پریشان تھا کہ تم پیچھے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوگے مشقت، جب یہاں خوش ہو تو پھر میں بھی خوش ہوں۔ نبی نے فرمایا سنو اب یہ زید ابن حارثہ نہیں زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زید بن محمد ہے آئندہ۔ اوئے ہوئے حضرت زید کے تو وارے نیارے ہو گئے کہ نسبت نبی کے ساتھ لگ گئی، زید ابن حارثہ سے زید ابن محمد۔ اور جب گھومتے تھے تو وہ فخر سے گھومتے تھے محمد کا بیٹا ہوں میں، زید بن محمد ہوں۔ اب ذرا سنو، میں نے جو عرض کیا نا کہ صحابہ کے دل میں آنے والا بوجھ وہ بھی اللہ زیادہ رہنے نہیں دیتا، فوراً اس کا مداوع فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں آ گئیں کچھ عرصے بعد، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ بچوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے اب پکارا کرو، اور یہی اللہ کے یہاں بہتر ہے اور انصاف کی بات ہے۔ اب چونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے حکم پر عمل میرے نبی کرتے ہیں، تو انہیں پھر زید بن محمد کے بجائے زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ اب مجھے بتاؤ حضرت زید کے لیے کتنے صدمے کی بات ہے کہ میں نے تو والد کو بھی چھوڑ دیا تھا، سب کو چھوڑ دیا تھا، ایک نسبت لگی ہوئی تھی میرے ساتھ وہ بھی آج چلی گئی۔ نبی نے اس چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ زید کا دل ٹوٹے گا اور زید کا دل چکنا چور ہو جائے گا، بھائی اللہ کا حکم میں کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو، لہذا زید بن محمد نہیں اب تم زید ابن حارثہ ہی ہو، دل ٹوٹ رہا ہے۔ اب سنو ذرا توجہ کرو، اللہ کے نبی نے اس بچے کی اس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ اس کی نسبت محمد سے ہٹ رہی ہے تو یہ دل ٹوٹے گا، اگر ٹوٹتا ہے تو ابھی کیا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بھائی، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ تو انہیں ان کے حقیقی والد کے نام سے منسوب کیا جانے لگا۔
آج جو بدبخت کہتے ہیں کہ نبی کی 3 بیٹیاں 4 نہیں ہیں بلکہ ایک ہی بیٹی ہے، تو مجھے بتاؤ یہ 3 کون تھی؟ فاطمہ، یہ زینب کون تھی؟ رقیہ کون تھی؟ ام کلثوم؟ کہتے نہیں وہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھی، نعوذ باللہ۔ ان سے کہو اگر یہ دوسرے کسی باپ سے تھیں تو جیسے یہاں زید ابن محمد کے بجائے اسے زید ابن حارثہ کہا جانے لگا تھا، تو نبی اپنی بیٹیوں کے معاملے میں بھی شاید پر عمل کرتے یا نہ کرتے کہ اب تمہیں ام کلثوم بنت محمد نہیں، رقیہ بنت محمد نہیں، زینب بنت محمد نہیں کہا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، انہیں ہمیشہ زینب بنت محمد ہی کہا گیا، ام کلثوم بنت محمد ہی کہا گیا، رقیہ بنت محمد ہی کہا گیا۔ نبی نے بھی انہیں بناتی کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ صحابہ بھی انہیں نبی کی طرف منسوب کر کے کہتے تھے بنات الرسول، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ اور پھر قرآن نے بھی ان کی نسبت نبی کے ساتھ کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹیوں سے کہو۔ یہاں پر بنات جمع کا صیغہ ہے، بنت نہیں کہا، بنتی کا ہوتا تو ایک بیٹی ہے، بناتی کا یعنی جمع ہے، پتہ چلتا ہے بیٹی ایک نہیں ہے، بیٹیاں نبی کی 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ اگر یہ حقیقی بیٹیاں نہ ہوتی تو نبی ان کے نام بھی ان کے حقیقی والد کے نام سے منسوب کرتے یا نہیں کیا؟ تو پتہ چلتا ہے بیٹیاں نبی کی ہیں۔ بیٹیاں بولو۔ لیکن یہ کالی بلائیں جو قوم ہے نا، یہ ماننے کے لیے 3 بیٹیاں اس لیے تیار نہیں ہیں کہ پھر عثمان کی فضیلت بھی ماننی پڑے گی کہ علی کو تو نبی نے 1 بیٹی نکاح میں دی ہے، عثمان کو اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی ہیں۔ یہ اس فضیلت کو جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں کہ جناب تاکہ ہم یہ سوچا چھوڑیں وہ نبی کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھی اس لیے عثمان کی فضیلت نہیں ہے، جبکہ عثمان کے پاس نبی کی 1 بیٹی ہے، ان کا انتقال ہوا تو نبی نے دوسری سے نکاح کیا اور فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یک بعد دیگرے عثمان کو ہی دیتا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، کسی نے کہا یہ بناتکا جو ہے نا چونکہ امت کی بچیاں یہ نبی کی بیٹیاں روحانی تو اس لیے بناتکا کہا۔ میں کہا نہیں، آگے الگ ذکر ہے ونساء المؤمنین، کہ مومن عورتوں کو بھی کہہ دو، مومنوں کی عورتوں کو، ان کا الگ ذکر ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں نبی کی بیٹیوں کا ذکر کر کے انہیں شرف بخشا ہے۔ انہیں اب حضرت زید ابن حارثہ کے دل بڑا چکنا چور کرچی کرچی ہو گیا، یار یہ نسبت مجھ سے نکل گئی، لیکن صحابہ ہیں۔ اللہ نے مداوع کیسے کیا؟ اگر یہ ایک نسبت زید بن محمد سے زید بن حارثہ ہوئے تو زید بن محمد کی نسبت لی، تو دوسرے طرف اللہ نے ان کے دل پر ان کا مداوع یہ کیا کہ پورے قرآن کریم میں صرف حضرت زید کا نام ذکر کیا ہے، فلما قضا زید منہا وطرا۔ ادھر پورے قرآن میں اگر صحابہ میں کسی کا نام آیا ہے تو وہ حضرت زید کا آیا ہے، تاکہ بتایا ہے اے نبی کے یاروں تمہارے دل کے بوجھ کو رہنے نہیں دوں گا۔ اگر ایک نسبت لی ہے تو قیامت کی صبح تک قرآن کی نسبت اللہ نے زید کو عطا کر دی ہے۔ بتاؤ نا کتنی سعادت ہے کہ جو زید کا نام بھی لے رہا ہے تو اسے بھی 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اسے کتنی؟ یہ تو مرد ہیں، عورت دیکھیں، یہ حضرت زید کے نکاح میں حضرت زینب تھیں، نبی نے فرمایا تم ان سے نکاح کر لو۔ حضرت زید پر بہرحال غلامی کا ایک لیبل تو تھا نا کہ غلام تھے، اور حضرت زینب قریش کی اعلیٰ نسب کی اور لڑکی، اے ہائے، نکاح تو کر لیا لیکن نباہ نہیں ہوئی، میچ نہیں کیا معاملہ، آخر جدائی ہو گئی۔ حضرت زینب کے دل میں ایک صدمہ تو تھا نا کہ کہیں بیٹھوں گی تو کوئی یہ نہ کہے تو غلام کی بیوی تھی، تو غلامی کی نسبت حضرت زینب کی طرف بھی لگ گئی۔ اب ان کے دل کا مداوع کیسے کیا؟ زوجنا کہا، اللہ کہتے ہیں ایک طرف اگر یہ تھا تو وہ زید کی بیوی کے نام سے مشہور تھیں،
تو اللہ نے پھر ان کا مداوع یہ کیا کہ حضرت زینب کو نبی کی بیوی بنا کر امہات المومنین میں شامل کر دیا. اب انہیں زید کی بیوی نہیں، امام الانبیاء کی بیوی کہا جانے لگا. یہ ہیں نبی کے صحابہ جن کی اللہ اتنی لاج رکھتا ہے اور اتنا یقین ان کو اللہ اور رسول کی بات پر، اتنا یقین کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ دیکھ حجاج کے دربار میں حضرت انس ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں لے کے کھڑے، اور حجاج نے انہیں گرفتار کیا اور کہا انس تو نے بہت ستایا ہے، اب دیکھ تیرا کیا حال کرتا ہوں. حضرت انس نے فرمایا تو مجھے آج قتل کر ہی نہیں سکتا. بھائی کیوں؟ حضرت انس نے فرمایا میں نے اپنے نبی سے ایک دعا سیکھی اور نبی نے فرمایا تھا جو صبح فجر کے بعد اس دعا کو پڑھے اس دن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آج وہ دعا میں پڑھ چکا ہوں. نبی کی بات پہ یقین دیکھ صحابی کو. تو حجاج نے کہا اس کی ہتکڑیاں کھولو، جلدی رہا کرو، جاؤ جاؤ انس باہر نکل جاؤ. چلے گئے، آزاد ہو گئے. کسی نے کہا کہ یہ کیا اتنی مشکل سے بندہ پکڑا اور آپ نے چھوڑ بھی دیا؟ حجاج نے کہا میں نے انس کے دونوں کندھوں پہ شیر بیٹھے ہوئے دیکھے، اگر میں تھوڑی دیر کرتا تو مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیتے. اتنی نبی کی بات پہ یقین کہ بس نبی نے فرمایا تو اب ایسا ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، کنیز تھی. ایک دن ان کے سامنے کھانا رکھا، ابن مسعود نے کھانا جب کھا لیا تو ایک دم تنک کے غصے میں کہتی تم انسان ہو یا کیا ہو؟ کیا ہو گیا، خیر تو ہے؟ 6 مہینے سے تمہیں کھانے میں زہر ملا کے دے رہی ہوں، تمہیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ابن مسعود مسکرایا، فرمایا او پاگل، مجھے کیسے کچھ ہوگا؟ میں نے تو اپنے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ صبح شام پڑھتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو پڑھ لے اسے دن میں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اتنا یقین ہے ہم میں. یہ دیکھو اللہ کے نبی نے مجلس میں ایک وظیفہ بتایا، فرمایا بھائی اگر کسی کی کوئی چیز گم جائے، اس سے کوئی چیز چلی جائے، چھوٹ جائے، تو اپنی چیز کے گم ہونے پر انا للہ پڑھے اور یہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دے گا جو اس سے تلف ہو گئی، چلی گئی، ضائع ہو گئی، گم گئی، اس سے بہتر بدلہ ملے گا. آج تو ہم آج دیکھا بائک نہیں ہے، شٹ یار، کوئی چیز گم ہو گئی یار، شٹ یار، نہ انا للہ اور نہ یہ دعا. ہمیں تو انگریز نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنایا ہے. نبی نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے، جو چیز اس سے چلی گئی اللہ اس سے بہتر بدلہ دے گا. یہ بات آ کر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو بھی بتایا. پتہ چلتا ہے جو اچھی باتیں سن کے جاؤ تو بیگم کو بھی بتایا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ بیگم کو بتایا کرو تاکہ اسے بھی دین کا پتہ چلے. لیکن عمل کرو نا، کوئی تھوڑا دیندار ہو تو تب، ورنہ تم بتاتے اس لیے نہیں کہ تمہیں ڈر لگتا ہو، کہے گی چلا خود تو عمل کرتا نہیں، ادھر آگے مولوی بنا ہوا ہے. کیونکہ بیگم کے سامنے ہر ایک تو نہیں بول سکتا نا، تو کوئی مردانگی ہو، کوئی مرد ہو تو وہ تھوڑا سا ہمت کرے گا. ورنہ گھر کا جو وزیر داخلہ اور شیرنی ہے، محبت کرو. شادی کی تقریب بھی ہے، بتا رہا ہوں محبت کرو، اس سے ادب کرو، لحاظ کرو. ایک غریب آدمی تھا، بیوی سے کہا گوشت کھانے کا دل کرتا ہے. اس نے کہا ہے تو نہیں، پیسے جمع کرتے ہیں. کچھ دن پیسے جمع کیے، گوشت لا کر اس کو دیا اور کہا شام کو آؤں گا نا کام سے، بس گوشت پکانا. پورا دن وہ مزدوری کر رہا ہے بیچارہ، ساتھ میں گوشت بھی اس کے دماغ میں آ رہا ہے. رات کو آیا، بیوی نے کھانا سامنے رکھا، اتفاق سے گوشت میں نمک تیز نکلا. بیوی سے نمک تیز ڈل گیا. اب بتاؤ ایک آدمی اتنا ارمان رکھے ہوئے اتنے دن کا اور پیسے جمع کر کے وہ گوشت لایا ہوا ہو، اور آج پورا دن اس کے منہ میں گوشت ہی کا ذائقہ آ رہا ہو، اور شام کو اس طرح ہو، ہم تم ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک دم اسے جو غصہ آیا نا، تو قرآن کی ایک آیت اس کے ذہن میں آ گئی، وعاشروہن بالمعروف، بیویوں سے اچھا سلوک کرو. تو ایک دم اوپر دیکھ کے کہتا اللہ تو نے سفارش کی ہے اس لیے چھوڑتا ہوں اس کو، تو نے سفارش کی ہے اس لیے کچھ نہیں کہتا، اور چپ کر کے کھا لیا. جب اس بندے کا انتقال ہوا نا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ تیرا کیا معاملہ ہوا اللہ کے ساتھ؟ کہا اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ نے کہا تو نے فلاں دن میرے بندی کے نمک کو معاف کیا تھا نا، میں نے آج تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ محبت کرو. یہ میاں بیوی کی محبت سیکھنی ہو نا
تو نبی اور عائشہ کی قصے پڑھا کرو. ہائے ہائے، نبی نے ایک دن فرمایا عائشہ تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے جیسے کھجور کو شہد کے ساتھ لگا کے کھایا جائے. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں جیسے کھجور کو مکھن کے ساتھ لگا کے کھایا جائے. فرمایا عائشہ تیرا جواب بڑا پیارا ہے. ہائے ہائے، یہ محبت کی، یہ لو کی باتیں بیوی سے بھی کیا کرو. میں نے کسی کو کہا بیوی سے بھی پیار محبت کی باتیں کیا کر. کہتے ہیں حضرت بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرنا ایسا جیسے خارش کہیں اور ہو رہی اور کھجا کہیں اور رہے ہوں. تو میں کہا کھجاتا رہے پھر تجھے خارش ہو ہی جائے گی، لیکن کھجا تو صحیح. بھائی میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو اللہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. یہ فیصل آباد میں تھا نا، تو کوئی ایک ساتھی جماعت کا ایک آدمی کو لایا، دنیا دار ہے، کہنے لگا حضرت ان کے گھر میں ہر وقت لڑائیاں، جہنم بنا ہوا ہے. وہ خود بھی بندہ پریشان تھا. میں کہا گھر جنت بنانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں. میں کہا پھر جو بولوں گا کرے گا؟ کہتے ہیں ہاں. میں کبھی جانا کھانا کھاتے ہوئے نا نوالا توڑ کر اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا. دیکھ لے مشکل تو ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے نا، کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. تم میں سے کس کس نے یہ سنت پوری کی ہے؟ ساری زندگی گزار لی اس بیچاری کے الٹا منہ سے نوالا چھینتے ہو گے دینے کے بجائے. یقین کرو اس نے وہ کام کیا. میرا دوبارہ 3-4 مہینے بعد فیصل آباد سفر تھا، مجھے ان ساتھیوں نے ملایا. میں کہا کیا حال ہے؟ کہتا ہے میری بیوی آپ کو دعائیں دیتی ہے کہ کس جنتی مولوی سے ہو کر آئے کہ اس نے گھر کو جنت بنا دیا. میں کہا مولوی کا کمال نہیں ہے، نبی کی سنت کا کمال ہے، نبی کے عمل کا کمال ہے. ہو جاتی ہے میاں بیوی، شوہر جتنے بڑے درجے والا ہو، لیکن بیوی تو پھر بیوی ہے نا. کسی بات پر کوئی بات ہوئی، نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ چلو تمہارے والد سے مشورہ فیصلہ کرواتے ہیں. ان کے والد بھی آ گئے. تو میں تمہارے والد سے ابو بکر سے فیصلہ کراتے ہیں. تو ایک دم ان کے منہ سے نکل گیا پھر سچی ساری باتیں کرنی ہے. جب یہ بات کی نا صدیق اکبر نے جو ہے نا ایک تھپڑ لگایا. بیٹی کیا کہا؟ سچی سچی کیا نبی جھوٹ بولیں گے کیا؟ اور جب دوسرا تھپڑ مارنے لگے تو صدیق سامنے آ گئے اور نبی سامنے آ گئے. کہا جاؤ بھائی ہم خود فیصلہ کریں گے، تم تو مار رہے اس کو. اے عائشہ کے دفاع میں اگر نبی سامنے آئے تو حق نواز کیوں نہ سامنے آئے؟ عائشہ کے دفاع میں نبی سامنے آ جاتا ہے تو پھر حق نواز کیوں نہ عائشہ کے دفاع میں آئے؟ حالانکہ والد مار سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ابو بکر بیٹی تیری ہے لیکن حرم میرے نبی کا ہے. بیٹی تیری ہے لیکن عزت میرے نبی کی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ دیکھو نا جب نبی کے ساتھ سفر پر تھیں اور ہار گم گیا، نبی ہار تلاش کر رہے ہیں، صحابہ بھی ہار تلاش کر رہے ہیں. اس وقت تک تیمم کے آرڈر نہیں تھے، وضو کر کے نماز پڑھنی ہوتی تھی. ہار تلاش کرنے میں دیر ہو گئی، پانی آگے تھا. اب وہاں تک پانی تک اگر پہنچیں گے اگلی بستی میں تو عصر قضا ہو جائے گی. اب ابو بکر آئے، اپنی بیٹی کو خیمے میں ڈانٹا اور یہ انگلی ان کے پیٹ میں غصے سے ماری. تیری وجہ سے آج جو ہے نا دیر ہو گئی. کہاں ہار گما کے بیٹھ گئی ہے؟ دیکھ اب وہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو وضو کیسے کریں گے؟ وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ آج تیری وجہ سے نماز سب کی چھوٹے گی اور قضا ہوگی. ادھر سے اصل میں ادھر سے کچھ اور ہی ارادے تھے کہ صدیق ٹھیک ہے بیٹی تیری ہے لیکن حرم میرے نبی کا ہے. اعتراض تم بھی نہیں کر سکتے. اگر تمہیں مسئلہ ہے پانی کا تو آج میں اصول بدل دیتا ہوں. فتیمموا صعیدا طیبا، اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مٹی مار دو، اللہ تمہیں وضو کا ثواب دے دے گا. یہ تیمم بھی میری ماں عائشہ کے صدقے ملا ہے. کیا عظیم عورت ہے جس کے گھر کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا، اور ٹکڑا بنا کر اللہ نے اس میں اپنے حبیب کو سلا دیا. اور اکیلے نہیں سلایا، بمائے شیخین کے سلا دیا. اور یوں سلایا کہ جیسے قرآن کو اللہ نے 2 گتوں کے درمیان محفوظ کیا ہے، نبی کو آج 2 سچوں کے درمیان محفوظ کیا ہے. میری ماں عائشہ کا گھر جنت کا ٹکڑا، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور یہ ساری بیویوں میں یہ سعادت صرف عائشہ کے گھر کو حاصل ہے. میں ذوق میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مولوی صاحب نے بیان میں کہا جنت ماں کے قدموں کے نیچے.
جمعے کے بعد ایک آدمی چلا گیا اپنی ماں کے قدموں کے نیچے دیکھ رہا ہے، واپس آیا، مولوی صاحب آپ نے کہا جنت ماں کے قدموں کے نیچے، میں نے دیکھا ادھر تو جوتی تھی، نیچے قالین تھی، چٹائی تھی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں پاگل، جنت ماں کے قدموں کے نیچے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جنت نظر آتی ہے، ماں کی خدمت کر تو جنت ملتی ہے، عزت کر جنت ملتی ہے، احترام کر، ادب کر، کہنا مان، یہ مطلب ہے، یہ تھوڑی ہے کہ جنت نظر آنے والی نظر آتی ہے۔ میرے جیسا کوئی کھڑا تھا، اس کو بلایا کہ ادھر آ۔ میں ایک ایسی ماں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے گھر پہ کھڑی ہوتی تھی تو جنت قدموں میں نظر آتی تھی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور وہ ماں عائشہ ہے جو اپنے گھر پہ کھڑی ہوتی تو جنت قدموں کے نیچے، بولو، نظر آتی تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی جو اللہ کے کتنے محبوب ہیں اور اللہ کو کتنے محبوب ہیں اور اللہ کو کتنے پسند ہیں کہ ان کے دل میں آنے والا بوجھ وہ بھی نہیں رہنے دیتا، فوراً اس کا مداوع کرتا ہے۔ بتاؤ نا پھر یہ کتنے عظیم ہوں گے جنہوں نے نبی کی زیارتیں کی، جنہوں نے نبی کو دیکھا، جنہوں نے نبی سے براہ راست فیض لیا۔ 1200 سے زیادہ آیات جن کی شان میں نازل ہوئیں، وہ کون؟ اور صحیح دین کو سمجھے وہ تھے۔ ہمیں کیا پتا، ہم تو تقدیر صرف مانتے ہیں، یقین ہمارے پاس ہے نہیں، یقین کا وہ پہلو ہے نہیں۔ لیکن ان کا یقین دیکھو، جب نبی نے یہ دعا بتائی نا کہ جب کسی سے کوئی چیز گم جائے اور اس وقت وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ اس سے بہتر چیز دے گا، تو ابو سلمہ گھر پہ آر اپنی بیوی سے یہ بتایا، آج اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ بتایا کہ اگر کسی سے کوئی چیز گم جائے، کھو جائے اور یہ دعا پڑھ لے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ اس سے بہتر چیز دے گا جو اس سے چلی گئی۔ حضرت ام سلمہ نے بھی یاد کر لیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ام سلمہ کو کسی نے بتایا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایک دم ام سلمہ نے ابو سلمہ کے انتقال کی خبر سن کر انا للہ پڑھی اور یہ دعا پڑھ لی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں عدت کے دنوں میں مجھے ایسی خیال آیا کہ یہ دعا تو میں نے پڑھ لی ہے، لیکن ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے، کیونکہ اس دعا کا اثر یہ کہ جو چیز چلی گئی اس سے بہتر اللہ دے گا، تو ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ملے گا؟ تو کہتی ہیں تو اس دعا کا اثر میں نے اس وقت دیکھا جب میری عدت ختم ہوئی تو میرے لیے امام الانبیاء کے نکاح کا پیغام آ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر محمد الرسول اللہ کی صورت میں دیا۔ یہ ہیں صحابہ جن کا اتنا کامل یقین، اتنا کامل بھروسہ، اتنا یقین، کسی سے نہ ڈرنے والے۔ یہ آج مرزا جیسا بدبخت کہتا ہے کہ خالد بن ولید جیسے بھی ہوں تو آج کلاشن والوں سے کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں کراچی میں ہوتا نا تو پھر میری کوئی اور ہی لینگویج ہوتی، چلو آپ کا میں لحاظ کر رہا ہوں، خیر وہ جمعے کے کلپ سن لینا میرے اس دفعہ کے۔ تو عرض یہ میں کر رہا ہوں، خالد، یہ صحابہ کی دیکھو نا سوچ کیسی ہے۔ نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا نا تو کئی جگہوں پر جنگیں شروع ہو گئیں، مرتدین کے خلاف، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، فلاں جگہ فلاں۔ اتنے میں مسنہ نام کے ایک تابعی آئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور فرمایا کہ ہمارے علاقے رومی فارس کی سرحد کے قریب لگتے ہیں، لہذا وہاں کی فوج ہمارے پاس آتی ہے اور ہمارے لوگوں کو لے جاتی ہے، نئے نئے مسلمان ہیں، کہیں دین نہ چھوڑ دیں ڈر کے مارے، آپ وہاں بھی لشکر کشی کریں۔ خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل نے کہا ابھی ہم ایک وقت میں اتنے محاذوں پر ہیں اور اس وقت کی طاقت سپر طاقت تھی، اس کے خلاف ابھی فی الحال میرا خیال ہے کہ انتظار کیا جائے۔ لیکن انہوں نے ایسے درد مندانہ باتیں کی کہ صدیق اکبر میں چلو اتنا کرتا ہوں کہ خالد کو بلاتا ہوں، اس سے مشورہ کرتا ہوں۔ حضرت خالد کو جنگ سے بلوایا، خط لکھ کر آئے، صدیق اکبر نے فرمایا مسنہ آئے اور یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بھی جنگ چھیڑی جائے فارس کے خلاف۔ تو حضرت خالد نے فرمایا وہ لڑتے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ لڑتے ہیں پورا لوہے میں غرق ہو کے آتے ہیں، صرف ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں، سر پہ لوہا، سارا بلٹ پروف ٹائپ کی چیز، ادھر لوہا، ہر طرف لوہے سے صرف ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ مرزا انجینئر جیسا ہوتا نا تو اس کی ٹٹی بھی جام ہوتی۔
یہ کہتے ہیں نہیں 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 ایسا تو نہیں، اب کون ان سے لڑ سکتا ہے، ایک آدمی کلاشن لے کے کون لڑ سکتا ہے۔ بات کرتا ہے خالد کی، جب خالد کو یہ بتایا کہ صرف ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں، باقی وہ پورا لوہے میں غرق ہو کر آتے ہیں، تو صدیق اکبر دیکھنے لگے کہ خالد کیا جواب دیں گے، تو خالد یوں آستینیں چڑھا کے کہتے ہیں حضرت ان سے لڑنا ہے۔ صدیق اکبر سمجھ گئے، کہا خالد کیا سوچ کے تم نے ارادہ کیا کہ لڑنا ہے، کس بنیاد پر تم نے فیصلہ کیا کہ لڑنا ہے، سن خالد کا جواب۔ حضرت خالد فرماتے ہیں حضرت جو ان کی فوج کا مجھے پتا چلا کہ پورے لوہے میں غرق ہو کر آتی ہے، اس سے پتا چلتا ہے انہیں موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہو وہ محمد کے یاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو موت کو اتنا محبوب رکھتے ہیں جتنا وہ شراب کو بھی محبوب نہیں رکھتے۔ جو موت سے ڈرتے ہوں ان سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ یہ ہیں نبی کے ساتھی۔ حضرت ربیع ابن عامر جب رومی جنرل کے پاس گئے نا مذاکرات کے لیے، حضرت خالد نے بھیجا، ابھی ان کا رواں آیا تھا، نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، ان کو بھیجا، تو رومی جنرل کھیلنے لگا، کہا بیٹا تو ابھی چھوٹا سا ہے، تو ایسا کر میرے پاس آ جا، تجھے روٹی بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، لڑکیاں بھی دوں گا، کیا کچھ دوں گا۔ تو ربیع ابن عامر نے یہاں کپڑے کا بیلٹ باندھا ہوا تھا، اس میں آدھی روٹی سوکھی تھی، وہ نکالی اور رومی جنرل سے کہا میں 24 گھنٹے میں بس اتنی روٹی چاہیے ہوتی ہے پورا دن، اور وہ بھی اس لیے کہ رات کو رب کو منا سکیں، صبح تیرے جیسی کی گردن اڑا سکیں۔ ان کی تلوار پہ کہیں چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے، کپڑے نا دستے پر، تو رومی نے کہا اس تلوار سے ڈرانے آئے ہو جس کو تم نے چیتھڑوں سے باندھا ہوا ہے؟ لوہے کی راڈ پڑی ہوئی تھی، جو ماری اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ ربیع ابن عامر کہتے ہیں تلوار دیکھیے چلانے والے بازو نہیں دیکھیں تم نے، تو مجھے خرید رہا ہے؟ ہم جس کے ہاتھوں بکے نا، ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اس سے سودا خراب نہیں کر سکے۔ یعنی لگے کس کے ہاتھوں بکے ہو؟ اس کے ہاتھوں بکے ہیں کہ جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وفا کرنے والے نبی سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے، یار کیوں نہ کریں کہ حسن نبی انہوں نے دیکھا ہے، حسن پیغمبر انہوں نے دیکھا ہے۔ جبھی تو رومیوں نے 10,000 کے صحابہ کے لشکر نے گزرنا تھا تو راستے کے دونوں طرف لڑکیوں کو ریانی لباس میں کھڑا کیا کہ ان کی طرف نگاہیں ان کی پڑیں گی، یہ گناہ میں مبتلا ہوں گے، ان کا رب ان سے ناراض ہوگا تو پھر ان سے مدد بھی اٹھا لے گا۔ راستے کے دونوں طرف لڑکیاں کھڑی ہیں اور 10,000 کے صحابہ کے لشکر نے گزرنا ہے، ایک نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھی، ایک نے بھی۔ وہ لڑکیاں اپنا سر پیٹنے لگیں، یہ انسان تھے یا فرشتہ؟ ہمیں دیکھا کیوں نہیں؟ ہم خوبصورت نہیں تھے؟ ہم میں حسن نہیں تھا؟ کیا ہم حسین نہیں ہیں؟ تو قریب کھڑے ہوئے کسی منچلے نے کہا ہوگا تم خوبصورت بھی ہو حسین بھی ہو، بات یہ ہے کہ ان آنکھوں نے محمد کا حسن دیکھا ہے، اور جو آنکھیں وہ حسن دیکھ چکی ہوں ان کے سامنے کوئی حسن حسن نہیں ہوتا، کوئی جمال جمال نہیں ہوا کرتا۔ یہ نبی کے صحابہ، ایک صحابی اتنا قیمتی، آپ اس سے دیکھو نا، اندازہ کرو ایک ایک اتنا قیمتی کہ حدیبیہ کے موقع پر یہ افواہ پھیلی حضرت عثمان شہید ہو گئے، نبی نے 1400 صحابہ کو جمع کیا کہ عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ کرو، بیعت کرو۔ میں اس دن کراچی میں ایک دفعہ علماء کنونشن تھا، میں نے وہاں علماء سے سوال کیا، آج ہم صحابہ کو رضی اللہ کہتے ہیں، اللہ نے صحابہ کو رضی اللہ کا ٹکٹ کس عمل پہ دیا ہے؟ جب صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تب یہ آیت آئی تھی، زکوٰۃ دے رہے تھے تب یہ آیت آئی تھی۔ میں نے کہا آپ بھی جانتے ہیں جب ایک عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ کر رہے تھے اس وقت یہ قرآن نازل ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ جتنے بھی عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ کر رہے ہیں اللہ سب سے راضی ہو گیا ہے۔ بتاؤ یارو، ایک صحابی کے لیے جو جان دینے کا ارادہ کرے اللہ راضی ہوتا ہے، جو سارے صحابہ کے لیے جان دینے کا ارادہ کر لے اللہ راضی نہیں ہوگا؟ تو یہاں بیٹھ کے ارادہ تو کرو کہ صحابہ کی عزت ناموس کے لیے جان بھی دینی پڑے تو تیار ہیں۔ اسی ارادے پر انشاءاللہ رضا مل سکتی ہے، اسی ارادے پر انشاءاللہ اللہ راضی ہو سکتا ہے۔
اور راضی ہے جبھی صحابہ کے لیے جان دینے والوں کی قبروں سے خوشبوئیں آئی ہیں۔ ہمارے کراچی کے کئی شہداء ہزاروں، یہ حال تھا کہ ہم ایک جنازہ صبح اٹھاتے، ایک شام کو ایک جنازہ دفنا رہے ہوتے، دوسرے کی خبر آتی شہادت کی۔ کام پھر بھی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے لوگوں نے ان شہداء کی قبروں کی خوشبوئیں سونگھی ہیں۔ میں کراچی جس مسجد میں خطیب ہوں وہاں مولانا عبدالغفور ندیم شہید خطیب ہوتے تھے، 8 دن تک قبر سے خوشبو آتی رہی۔ صحابہ کے لیے جان دی۔ 3-4 مہینے بعد عید کی نماز میں نے وہاں پڑھائی، ان کی قبر پہ گیا تو عید والے دن دوبارہ خوشبو شروع ہو گئی۔ 1 سال بعد ان کی یاد میں ہمارے ناگن چورنگی مرکز کے باہر جلسہ ہو رہا تھا، ادھر اندر قبر سے پھر دوبارہ خوشبو شروع ہو گئی۔ علامہ علی شیر حیدری شہید کی قبر سے خوشبو آئی، اور دیگر ہمارے ایسے سینکڑوں ہیں، مولانا شمس الرحمان معاویہ شہید کی قبر سے خوشبو آئی۔ یہ دیکھو ہمارے پنجاب کے 16 سال پہلے عبداللہ شہید حافظ عبداللہ چنی گوٹ ڈیرہ غازی خان میں صحابہ کی عزت کے لیے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا، دفنایا۔ ابھی پچھلے سال جو سیلابی بارشیں ہوئی ان کی قبر بیٹھی، 16 سال بعد لوگوں نے ان کی قبر میں جھانک کے دیکھا تو زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ان کا جسم بھی سلامت، کفن بھی سلامت۔ ہم کوئی پاگل نہیں ہیں جو اس راستے پہ ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ بیتی بھی ہیں۔ ہم گھاس نہیں کھاتے، لیکن محبت ہمیں بھی اپنے بچوں سے، گھر والوں سے، لیکن ہم انہیں کہہ چکے ہیں محبت ہے لیکن صدیق سے زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ عمر عثمان و علی سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ آج ہم لوگوں نے اس کام کو ثانوی درجہ دیا ہوا ہے۔ جبکہ صحابہ کی عزت محفوظ نہ رہی نا تو دین نہیں رہے گا محفوظ، کیونکہ دین ہم تک پہنچانے والا کون ہے؟ تم سمجھتے ہو یہ سوائے صحابہ والوں کے خطیب کے جملے ہوتے ہیں، صحابہ ہیں تو دین ہے، صحابہ ہیں تو قرآن ہے، صحابہ ہیں تو نماز ہے۔ نہیں، یہ نبی کے الفاظ ہیں۔ بدر میں نبی صحابہ کو لائے تھے اور اللہ سے کہا تھا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر میرے یہ صحابہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جملے ہمارے نہیں ہیں، یہ تصور ہمارا نہیں ہے، یہ بدر میں نبی کا دیا ہوا تصور ہے کہ صحابہ ہیں تو دین ہے، صحابہ ہیں تو اللہ کا نام رہے گا، صحابہ ہیں تو اسلام رہے گا، صحابہ ہیں تو ایمان رہے گا، صحابہ نہیں تو کچھ نہیں۔ کیونکہ ہم تک دین پہنچانے والے کون تھے؟ نماز پہنچانے والے کون تھے؟ قرآن پہنچانے والے کون تھے؟ اب بتاؤ، جنہوں نے قرآن پہنچایا ان پر اعتماد نہ ہو تو جو انہوں نے پہنچایا اس پر کیا اعتماد ہوگا؟ پھر جب بندے پر اعتماد نہ ہو تو اس کی کہی ہوئی بات پر بھی اعتماد نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، یہ بہت عظیم کام ہے۔ یہ ہمارے ہنگو میں مولانا امین صاحب شہید ہوئے 63 سال کی عمر میں۔ جب 63 سال عمر ہوئی نا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے 63 سال سنت عمر ہے، اس سے اوپر کی عمر مجھے بغیرتی لگتی ہے۔ اللہ نے 63 سال میں شہادت دی، اور آخری حدیث جو انہوں نے پڑھائی تھی وہ لا ایمان لمن لا غیرۃ اللہ۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کچھ صاحب جبہ اور دستار میرے والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ وہ ہمارے جلسوں میں آتے جاتے رہتے تھے نا، تو ان کو کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ سپاہ والوں کے جلسوں میں آپ ذرا اچھا نہیں لگتا، سنجیدگی کے خلاف ہے، یہ چھوکرے چھوکرے چرسی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب نے انہیں کہا قیامت کا وہ منظر ذرا یاد کرو جب بڑے بڑے صاحب جبہ اور دستار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور ابو بکر انہی چھوکروں کو پکڑ کے جنت میں لے کے جا رہا ہوگا کہ ماریں انہوں نے میرے لیے کھائی تھیں، تکلیفیں انہوں نے ہمارے لیے برداشت کی تھیں۔ صحابہ بڑے با وفا ہیں، یاد رکھنا، ان میں بڑی وفا ہے۔ جو ان کے لیے جانے دے، جو ان کے لیے قربانیاں دے، جو ان کے لیے سختیاں برداشت کرے، قیامت میں چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں، وہ نبی کے ساتھ ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور انہی کی وجہ سے ہم نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے۔ تو مجھے بتاؤ، جو لوگ صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے کام کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں؟ یہ کام صحیح ہے؟ ٹھیک ہے؟ اگر کام صحیح ہے تو صحیح کام کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ بولو، ساتھ دینا چاہیے۔ آج بھائی کی شادی ہے، ابو ذر نام ہے نا، دیکھو
شادیاں جہاں بھی کرو سنت کے مطابق، صحیح ہے؟ شادی غم میں خوشی میں ہر موقع پر سنت کے مطابق، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ جو اتنی رسمیں ہوتی ہیں، یہ رسمیں وہ رسمیں یوں رسمیں اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، اتنے لٹڑم پٹڑم، سب سے بچنے کی کوشش کرو۔ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد جاتے ہیں پھر سالیاں جوتا چھپا لیتی ہیں، ایک تو چوری اوپر سے سونا سینہ زوری، جتنے پیسے دیں گے تو اتنے، یہ بابا یہ سالی سے پردہ ہے، سالیاں جوتا چھپا لیتی ہیں۔ اچھا شادی میں تو سالیاں جوتا چھپاتی ہیں، پتہ نہیں مسجد میں کون سے سالے آتے ہیں جا کے جوتے چھپا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ سالیاں ہوں یا سالے ہوں، ان سے بچو۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ہاں تو ایسے ہی بہت ساری ہوتی ہے نا، تھوڑا شادی ہے تو میں کہ اس عنوان پر بھی تھوڑی سی آپ کو تھوڑی گپ شپ لگا لوں، اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں رواج، اور پتہ نہیں دلہن کو یہ لگانا ہے اور وہ کرنا ہے اور یوں کرنا ہے، سنت کے مطابق ہو۔ دیکھو ایسی ہوتی ہے، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پہ نبی نے اسخر کا عطر دیکھا، عرب والے یہ شادی کے بعد لگاتے تھے، تو نبی نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا، یہ عطر تو نکاح کے بعد کا ہے، تم نے کیوں لگایا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی رات میرا نکاح ہو گیا ہے۔ نبی نے انہیں مبارک دی، گلہ بھی نہیں کیا مجھے کیوں نہیں بلایا۔ اور دیکھو نبی کی تعلیم، یار صحابہ سے دین سیکھو، ان کے سامنے نبی کی تعلیم مقدم تھی، انہیں پتہ تھا کہ نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو دیر نہ کرو، جنازہ حاضر ہو جائے تو دیر نہ کرو، نکاح اگر جوڑ کا رشتہ ملے تو نکاح میں دیر نہ کرو۔ انہیں جوڑ کا رشتہ ملا تو فوراً نکاح کر لیا۔ یہ تو انہوں نے ضد کیا نا، حنفی صاحب آئیں گے تو شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ بتاؤ، وہ تو خیر یہ برم دے رہے تھے، وہ مجھے پتہ ان کے چچا بھی نہیں آتے تو شادی تو یہ پھر بھی کر لیتے، شادی سے بھلا کون جوان پیچھے بھاگتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے ہر معاملے میں یہ کوشش کرو کہ نبی کی سنت پر عمل ہو، میرے نبی کے طریقے پر عمل ہو، کوشش ہوگی جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نکاح میں برکت عطا فرمائے، آگے کی زندگی کو اللہ خوشیوں میں تبدیل فرمائے اور معاشی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، ان کی نسلوں میں اولاد میں اللہ تعالیٰ دیندار پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔